شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذو النورین کا مفہوم یہ بیان کیا کہ یہ دو سخاوتیں حضرت عثمان کی شخصیت میں جمع ہیں۔ میں نے جب اس سے رہنمائی حاصل کر کے مزید غور کیا تو عجیب عجیب حقیقتیں سامنے آئی۔ میرے نزدیک ذو النورین کا سب سے بڑا جو مصداق ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کی شخصیت میں دو نور جمع ہیں، ایک نور صدیقیت اور ایک نور شہادت۔ یہ دو مراتب ہیں بلند ترین اہل ایمان کے۔ تین اوصاف اگر کسی شخص میں جمع ہو جائے تو وہ صدیق ہوگا۔ نمبر ایک اعطاء، سخاوت، لوگوں کو دینا، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اعطاء، فاما من اعطى۔ نمبر دو واتقى، تقوی، انسان کو احساس رہے، خیر و شر کی تمیز ہو، خیر کی طرف رغبت ہو، شر سے آدمی بچ رہا ہو، یہ بچ بچ کر چلنا، پھونک پھونک کر قدم رکھنا، کہیں کسی کا حق نہ مار بیٹھوں، کہیں کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہ مجھ سے ہو جائے، کہیں میری زبان ہی کسی کے اوپر کوئی زیادتی کی مرتکب نہ ہو جائے، کہیں میں کسی کا دل نہ توڑ دوں، کہیں میں کسی کے احساسات کو مجروح نہ کر دوں۔ یہ انسان کا پھونک پھونک کر قدم رکھنا کہ لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، انسان جب پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے یہ ہے تقویٰ۔ یہ دوسرا وصف ہے ایک شخص کے اندر، گویا کہ اس کی اخلاقی حس بہت قوی ہے، بیدار ہے، ایسا نہیں ہے کہ بے پرواہ ہو گیا ہو، کچھ بھی ہوا کرے، حلال ہو حرام ہو، جائز ہو ناجائز ہو، صحیح ہو غلط ہو، کسی راستے سے بھی مقصد پورا ہو رہا ہو، بائی ہک اور بائی کروک جس طرح بھی ہو جائے، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہو انسان۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ اسلام کے بغیر بھی ہوتا ہے، ایک شخص مسلمان نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر بنیادی اخلاقی حس موجود ہے، وہ لوگوں کے احساسات کا خیال رکھتا ہے، وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا ہے، وعدہ خلافی نہیں کر رہا ہے، تو گویا کہ جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں اس پر کوئی شخص اس معیار پر پورا اتر رہا ہو، اس میں ہمدردی ہو، اس میں رافت ہو، اس میں نرمی ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے در حقیقت تقویٰ اور دل کی نرمی ہے جس سے کہ جود اور سخا پیدا ہو، یہ دو پری ریکویزٹس ہیں مقام صدیقیت کے، یہ دو چیزیں موجود ہوں گی تو صدیقیت کا گویا کہ کوئی امکان نظر آئے گا، جو یہاں رہ گیا وہ تو رہ ہی گیا۔ اور تیسرا بس کیا ہے، وہ صدق بالحسنی، ہر بھلی بات کی تصدیق کے لیے انسان تیار رہے، جیسے کہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو بات سامنے آئے گی دل گواہی دے گا کہ صحیح ہے فوراً مان لوں گا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے گفتگو کے اندر مصروف ہے، کوئی بحث و مباحثے کی شکل ہو گئی ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا جو مقابل کہہ لیجئے جو بھی فریق ثانی ہے بات اس کی صحیح ہے، میں غلط موقف پر، لیکن وہ اڑ جاتا ہے، اپنی ضد، اپنی انانیت، ہٹ دھرمی، کہیں میری توہین نہ ہو جائے، اور خاص طور پر جبکہ کچھ اور لوگ بھی موجود ہوں جو سن رہے ہوں تو یہ فتنہ اور زیادہ بڑا ہو جاتا کہ یہ کیا کہیں گے، تالی پٹ جائے گی کہ یہ تو ہمارا آدمی جو ہے یہ تو شکست کھا گیا۔ مناظروں میں یہی ہوتا ہے، لیکن ایک وصف یہ ہے کہ جیسے ہی کسی کی بات جو ہے دل گواہی دے کے صحیح ہے فوراً تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ اگر یہ جذبہ ہے تو صدیقیت کی تکمیل ہوگی۔ بسا اوقات ایک تو میں نے بات عرض کی ہے نا کہ آدمی کے سامنے صرف اپنی نفسانیت رکاوٹ بن جاتی ہے، کیسے مان لوں، اس کا مطلب ہے میں شکست کھا گیا یہ جیت گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں، اس بات کو مان لینے کا مطلب ہوگا کہ میرے دنیاوی مفادات کے اوپر زد پڑے گی، اس بات کو مان لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اس بات کو میں مان لوں تو میرا جو لوگوں کے اندر رعب ہے میرے علم کا تقویٰ کا وہ ختم ہو جائے گا۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو روکتی ہیں، جیسے کہ فرمایا گیا سورہ نساء میں کہ اے مسلمانوں حق کے علمبردار بن جاؤ اور شہید بن کر اللہ کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ وہ سچی اور عدل کی بات جو ہے وہ تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو یا تمہارے رشتہ داروں اور قوم کے خلاف جا رہی ہو، اس کی پرواہ نہ کرو کہ بات کس کے خلاف جا رہی ہے، کس کے مفادات کے اوپر اس سے زد پڑتی ہے، بلکہ جب حق ہے، عدل ہے، انصاف ہے، تسلیم کرو۔ تو یہ تین عناصر ہیں جن سے صدیقیت جو ہے وہ ترکیب پاتی ہے، یہ عناصر ترکیبی ہیں صدیقیت کے، تینوں چیزیں موجود ہیں، وہ اعطاء بھی ہے، وہ تقویٰ بھی ہے، اور وہ صدق بالحسنی، تصدیق بالحسنی کی کیفیت بھی ہے۔
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ایک طرف تو یہ نور صدیقیت موجود ہے. میں یہ نور کا لفظ بھی کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ دیکھیے سورہ حدید آپ کو معلوم ہے میری بڑی محبوب صورتوں میں سے ہے، اور میں نے بارہا اس کا درس دیا ہے، 6 دن میں بھی درس مکمل کیا ہے. اس سورہ مبارکہ میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ فرمایا گیا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. یہ جو صدیقین اور شہداء ہیں ان کا اجر اور ان کا نور یہ محفوظ ہے اللہ کے. تو یہ دو نور ہیں، نور صدیقیت اور نور شہادت، اس لیے میں لفظ نور استعمال کر رہا ہوں قرآن مجید کی سورہ حدید کی ان 2 آیات کے حوالے سے. ان میں سے ایک نور صدیقیت ہے، ایک نور شہادت ہے. نور شہادت کسے کہتے ہیں اسے سمجھ لیجیے. عمل کا پہلو، عمل کا جذبہ، عمل کی استعداد. ایک انسان جو ہے وہ مفکر ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے، فکر کی بڑی بلندیوں پر پرواز کر رہا ہے. ضروری نہیں کہ اس کا عمل بھی اتنا ہی اس کے ساتھ دے سکے اور اس کا ہم بدن ہو، متوازن شخصیت کی اس اعتبار سے ہو. عادت ایک عملی جو ایسپیکٹ ہے انسانی زندگی کا، جس میں کہ حق کی تبلیغ، حق کی اشاعت، حق کو پھیلانا، اس کے لیے تن من دھن لگا دینا، اس کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا، یہ در حقیقت شہادت کا مفہوم ہے. اور یہ شہادت صرف اللہ کی راہ میں قتل ہونے کا نام نہیں ہے. یہ کیفیت جن میں موجود ہے وہ چاہے بستر پر ان کا انتقال ہو وہ شہید ہے، وہ شہداء ہیں. تمام انبیاء شہداء ہیں، اگرچہ وہ اللہ کی راہ میں شہید تو چند ہی ہوئے ہیں. حضرت یحییٰ ہوئے، حضرت زکریا ہوئے، یا اور بھی ہوئے ہوں گے جن کا قرآن میں ذکر نہیں. لیکن یہ کہ باقی انبیاء، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، یہ تو آخر جن کی موت جو ہے وہ تبھی انتقال ہوا ہے ان کا، لیکن سب شہداء ہیں یہ، اس لیے کہ انہوں نے گواہی دی ہے حق کی، اور گواہی دی ہے سر کو ہتھیلی پر رکھ کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا نعرہ بلند کیا ہے شہر ار میں، تو ظاہر بات ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر نعرہ بلند کیا ہے. کودنا پڑا ہے آگ میں، چاہے اللہ نے انہیں بچا لیا لیکن بہرحال وہ تو کود پڑے ہیں آگ کے اندر. تو در حقیقت یہ جو ایک کیفیت ہے کہ حق کے لیے تن من دھن لگا دینا، حق کے غلبے کے لیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی تمام جو بھی صلاحیتیں، قوتیں اور جو بھی وسائل و ذرائع ہیں ان کو کھپا دینا، یہ ہے شہادت. یہ در حقیقت گویا کہ اس شخصیت کے عملی رخ کی طرف اس کا اشارہ ہے. یہ دوسرا مرتبہ. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایسے اشخاص جب اللہ کی راہ میں فی الواقع بھی شہید ہو جائیں، جن کی گردن بھی کٹ جائے اللہ کی راہ میں، تو گویا کہ ان کی شہادت پر آخری مہر تصدیق ثبت ہو گئی. شہید تو وہ پہلے بھی تھے، لیکن یہ کہ جب اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، گواہ تو تھے، گواہی میں کوئی شے جو ہے مانے نہیں ہو رہی تھی، سب کچھ لگا رہے تھے، کھپا رہے تھے، اللہ کی راہ کے مجاہد تو تھے، لیکن جب گردن بھی کٹوا دی تو اب گویا کہ وہ شہادت کا مرتبہ جو ہے بدرجہ تمام انہیں حاصل ہو گیا. یہ ہے در حقیقت دوسرا نور. میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ جدید سائیکالوجی میں بھی انسانی شخصیتوں کی جو ترکیب ہے، 3 قسم کے انسانوں کو جدید سائیکالوجی بھی آئیڈینٹیفائی کرتی ہے علیحدہ علیحدہ. ایک انٹروورٹس ہیں، ایک ایکسٹروورٹس ہیں، اور تیسرے ایمبیورٹس. ایکسٹروورٹس وہ لوگ ہیں جو خارج کی دنیا سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے اندر فعالیت ہے، عمل ہے، بھاگ دوڑ ہے، وہ اس کے اندر زیادہ دلچسپی رکھیں گے، سیر و شکار. ایک انٹروورٹ سے وہ اپنے باطن کے اندر زیادہ جھانکتے رہتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ ایک انداز ہے. اور ایک ہے کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ایک خارج کی دنیا کو دیکھو اور ایک اپنے اندر جھانکو. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی فطرت کے اندر جو گواہیاں ہیں کبھی ان کے اندر جھانکو تو صحیح. اور ایک ہے خارج کی دنیا کا مطالعہ کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. بہرحال یہ دو جو ہے ایکسٹروورٹس، انٹروورٹس. انٹروورٹس ہیں کہ جو صدیقین جن سے نکلتے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے، سوچ بچار کرنے والے، پہلے سے خود فطرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، اپنی فطرت کی گواہیوں پر غور کر رہے ہیں. وہ کبھی بھی شرک نہیں کرتے،
بالکل یہی شان حضرت عثمان کی ہے، کبھی انہوں نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، ان کا اپنا فرمانا میں نے کبھی شراب نہیں پی، کسی ایام جاہلیت کے اندر بھی کبھی زنا نہیں کیا۔ یہ در حقیقت وہ اخلاق کی درستی، بنیادی انسانی اخلاقیات، فطرت کی سلامتی، یہ ہوتے ہیں صدیقین۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر تو بھلائی ہے، خیر ہے، دل میں ان کے بھی نیکی موجود ہے، لیکن ایکسٹروورٹس ہونے کی وجہ سے کبھی انہوں نے اپنی فطرت کی گواہیوں کو سنا ہی نہیں، دھیان ہی نہیں دیا، وہ خارج کی دنیا میں مگن ہے، لگے ہوئے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تباہی پہنائی تو نور صدیقیت اور نور شہادت یہ دونوں موجود ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اندر۔ میرے نزدیک ذوالنورین کا سب سے بڑا مصداق جو ہے، یہ لقب کیوں ملا ہے؟ لہم اجرہم و نورہم، یہ نور جو ہے اولئک وہ لوگ ہیں صدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم و نورہم، تو صدیقیت اور شہادت یہ دونوں انوار جس شخصیت کے اندر جمع ہوئے ہیں وہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔